بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں یہ بھی شیئر کروں، کیونکہ یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، اتحاد، اور جو یہ سوشل میڈیا ہے، اس پہ جو اچھی بات ہو وہ لوگوں کو بتانی چاہیے، بری بات، جھوٹ، فراڈ نہیں بتانا چاہیے۔ لیکن جو بھی آپ کو اچھی بات سمجھ میں آئے وہ شیئر کرو۔ اچھی بات صدقہ ہے، اچھی بات شیئر کرنا، کسی سے اچھی بات کسی کو بتانا، اس کو آگے بھیجنا، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اچھی بات میں آج کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے وزیر اعظم جو صادق و امین ٹھہرے ہیں، اور اپوزیشن سے، تمام اپوزیشن سے، کہ اگر آپ دونوں ملک کے خیر خواہ ہو، کیا کہہ رہا تھا میں، اگر آپ دونوں ملک کے خیر خواہ ہو تو جو چور ہیں پی ٹی آئی میں، یعنی جو چور ہیں اپوزیشن میں، ان کو نکال کے جو اچھے ہیں، مثلا پی ٹی آئی میں بھی اچھے ہیں، اب سب چور تو نون لیگ میں بھی نہیں ہیں، اپوزیشن میں بھی نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں، میں وزیر اعظم صاحب سے کہہ رہا ہوں، یہ اعلان کر دے، وزیر اعظم صاحب یہ اعلان کریں کہ جو چور ہیں وہ قبول نہیں ہیں پی ٹی آئی میں اور اپوزیشن میں، اور جو چور نہیں ہیں وہ آ جائیں، ملک کی خیر خواہی کے لیے میرا ساتھ دیں۔ وزیر اعظم صاحب، صدر، اور عارف علوی صاحب، وزیر خارجہ محترم جو ہیں ہمارے، بہت محترم ہیں شاہ صاحب، تو احمد محمود شاہ صاحب بھی آ جائیں، اور ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ملک کو بچانے کے، ملک کی خیر خواہی کے لیے خلوص پیدا کریں، وہ خلوص پیدا کریں کہ ہم ملک کے لیے کرنا ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، چھوڑیں رشوتوں کو، سب کچھ بھول جائیں، اندرونی بیرونی دشمنیوں کو ختم کریں، اور ملک کی خیر خواہی کے لیے دنیا بہت آگے چلی گئی ہے، قسم خدا کی میں بچوں سے 10 سال سے دور ہوں، اس کی وجہ صرف تمہارے اس اپوزیشن اور ملکی حالات کی وجہ سے۔ مجھے اللہ کا شکر ہے کہ میں سب کچھ ہے میرے پاس، اللہ روزی اور رزق بھی دے رہا ہے، لیکن دور کیوں ہوں اپنے گھر اور وطن سے؟ وہ اس کی وجہ صرف تم سیاستدان اور تم حکومتی لوگ، کیونکہ تم نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا۔ ملک ہمارا بہت پیچھے ہے، ہم ان ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں اچھا ہے، سہولتیں ہیں، انہوں نے وہ کام عوام کے لیے کیے ہیں، جو کام ایسے کام کیے ہیں عوام کے لیے، جو کام وہ ملک چلانے والے خود کے گھر کے لیے کرتے ہیں، وہ عوام کے لیے ایسے کام کیے ہیں جو وہ اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنے گھر کے لیے کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر عوام کو سہولتیں دی ہیں۔ ابھی میں ایک ذکر کرتا ہوں کہ سنگاپور کے وزیر اعظم نے عوام کو کہا ہے کہ تم ایسے کرو، تیل اور مارکیٹنگ، تیل کی مارکیٹنگ دنیا میں مہنگی ہو گئی ہے، اب آپ ایسے کرو کہ بجائے اس کے، چھوٹا سا ملک ہے، بجائے اس کے کہ تم کاریں چلاؤ، تیل مہنگا ہے، نہیں چلا سکتا جو، تو وہ کاریں نہ چلائے، ہماری بہترین بسیں ہیں، بہترین ٹرانسپورٹ ہے، بہترین ہماری انڈر گراؤنڈ اور اوپر ٹرینیں چل رہی ہیں، اس کو یوز کرو، کیونکہ وہ سیم ہیں، سفر چھوٹا سا ہوتا ہے۔ سنگاپور آپ کو معلوم ہے کہ چھوٹا سا ملک ہے، اس میں چاہے آپ ٹرین یوز کریں، بلکہ کار یوز کرنے سے لیٹ آپ اپنی اس ڈیسٹینیشن پر پہنچتے ہیں، اس سے ٹرانسپورٹ سے جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم لی سین لونگ نے، سنگاپور کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے، لی نے، مسٹر لی اس کو بولنے، مسٹر لی ایل، یعنی مسٹر لی نے کہا ہے کہ تم حکومتی ٹرانسپورٹ کو یوز کرو، جو ایزی ہے، چھوٹا سا ملک ہے، وہ ملک سنگاپور جو ہے اتنا ملک ہے، سمجھ لو کہ جیسے ضلع رحیم یار خان ہے، تو اس ملک کو اس نے بولا ہے کہ آپ ایسے آرام سے یوز کرو، کہ کیا ضرورت ہے آپ مہنگے تیل خرید کے کاریں چلاؤ۔ تو میرا مقصد یہ تھا عزیز دوستو کہ آپ
اگر مہنگائی ہے تو پوری دنیا میں ہے، یہ سچ ہے۔ صادق و امین ہمارا وزیر اعظم صاحب سچ کہہ رہا ہے۔ دیکھ لیں آپ وزیر اعظم نے کتنی محنتیں کر رہا ہے، کتنی مشق، اس کو کیا ضرورت ہے ان پھڈوں میں پڑنے کی، اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ میرے بھائی وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہمارا ملک، پوری دنیا آگے چلی گئی، ہمارا ملک پیچھے رہ گیا۔ اس نے کہا ہے، کیونکہ وہ اس نے یورپ کو دیکھا ہے، پوری دنیا کو دیکھا ہے کرکٹ کھیلی ہے، تو وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ملک بھی ان ترقی یافتہ ملکوں میں کھڑا ہو جائے، جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی صف میں کھڑا ہو جائے، وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو اس میں اپوزیشن کو بھی حکومت کا ساتھ دینا چاہیے، حکومت کو بھی اپوزیشن کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اتحادیوں سن لو، میں تمہیں ایک بات کرنے جا رہا ہوں، سن لو غور سے، بہت ضروری ہے، قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہے، ہر انسان نے جان دینی ہے اور وہ واپس چلا جانا ہے اور مرنا ہے، تو وہاں پوچھا جائے گا کہ تم اتحادی تھے تو کس دور تک تھے، کس وقت تک تھے؟ اتحادی تم 5 سال تک ہو، گورنمنٹ کے اتحادی 5 سال تک حلف اٹھا کے آئے ہو، تو 5 سال تک یہ حکومت ہے، چھوڑو اس کرپشن، جی وہ فلانی گورنمنٹ، جی وہ اس سے آئی، یہ سب 70 سال سے چلتا آ رہا ہے دنیا کے ہر کونے میں کہ جی یہ وہ دھاندلی کر کے آئے ہیں۔ نہیں، کوئی دھاندلی نہیں، 5 سال کے لیے حکومت آئی ہے، 5 سال کے لیے اتحادی بھی حکومت کے ساتھ ہیں، اس سے پہلے ساتھ چھوڑنے والے غدار ہیں، منافق ہیں، یہ سچی بات میں کر رہا ہوں۔ اگر غداری اور منافق کا ساتھ دیتے ہو تو یہ تمہارے لیے دنیا و آخرت کے لیے بہتر نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب با انصاف اور اچھے انسان ہیں۔ رہی بات مہنگائی، اس کا جرم صرف مہنگائی ہے بیچارے کا، کیوں اس کو آتے ہی کرونا ملا، اس کو کرپشن ملا، اس کو وہ ملا، کیا نام ہے، یہ جو چور سارا پیسہ لوٹ کے صفایا کر کے۔ آپ یہ سوچیں، وقت کا جو پہلا منسٹر اور وزیر خزانہ بڑے اہم عہدے ہیں، آپ سوچیں تو صحیح، بڑے اہم عہدے ہیں کہ وقت کا پہلا وزیر اعظم نواز شریف اور وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور ان کی اولادیں، وہ بھاگ کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ سب کچھ لے گیا، وزیر اعظم وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو سب کچھ تو وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ وہ صفایا کر کے چلے گئے۔ اب وزیر اعظم بیچارہ آیا عمران خان، اس کو کیا ملا؟ کرونا ملی، 100 سال بعد ایک بیماری آتی ہے، وہ کرونا ملی اور خزانہ خالی ملا۔ تو بتائیے وہ کیا کرے بیچارہ؟ کیوں اس مسائل میں پڑے ہوئے ہو؟ ملک کی خیر خواہی سوچنی ہے تو وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دو۔ اتحادیوں سے میری اپیل ہے، اتحادی یہ نہیں ہوتے کہ تم منافقت کرو، اتحادیوں کے باپ کا ملک نہیں ہے، اتحادیوں کا بھی، عمران خان کا بھی پوزیشن، سب کا ملک برابر ہے، لیکن جو چور ہیں، جو ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں، جو ملک کے چور ہیں، جو عوام کا مال لوٹ کے اس کے خون پسینے کا پیسہ اٹھا کے باہر ملکوں میں جائیدادیں خریدتے ہیں، باہر ملکوں میں وہ اس کو اڑاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، وہ نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، نہ ان کا ملک سے کوئی دخل ہے، نہ اس کا سیاست سے دخل ہے، وہ ہمارے نہیں ہیں، نہ عوام کے ہیں نہ ملک کے ہیں، ان کو نکال دو۔ تو میرا عرض کرنے کا یہ تھا کہ عوام کوئی بھی پارٹی ہے، اس پارٹی میں اچھے اور برے ہیں، تو میرا مقصد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپوزیشن سے اچھے لوگوں کو اعلان کر دے، اناؤنس کر دے کہ جو اپوزیشن کے اچھے انسان ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، جو چور نہیں ہیں، جو ڈاکو نہیں ہیں، جو مریم نواز اور اورنگزیب کی طرح، احسن اقبال کی طرح اور رانا ثنا کی طرح، اور یہ جو وزیر اعظم چھوڑ کے گیا ہے شاہد خاقان کی طرح، اورنگزیب کی طرح، اور یہ شہباز کی طرح، حمزہ کی طرح، ایسے جو لٹیرے اور چور اور بد زبان لوگ ہیں، ان سے ہٹ کر اچھے جو لوگ ہیں ان کو آنا چاہیے آگے، اور ملک و قوم کی خاطر وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے۔ یہ بات ہے اصل اہم۔ دیکھ لیں وزیر اعظم کہتے ہیں جی وزیر اعظم نے کیا کام کیے، او بھائی جو وزیر اعظم نے 3 سال میں کام کیے ہیں، میری نظر میں اللہ گواہ ہے، جس کو عدالتوں نے صادق و امین کہا ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ وہ صادق و امین شخص ہے، جس
جس شخص نے 3 سال میں یہ اتنے بڑے کام کیے ہیں وہ تم نے سالوں 70 سال سے نہیں کیے. اس نے تعلیم ایک کر دی. اس نے سب کو ایک کرنے کی ٹھان لی ہے. اس نے اسلامو فوبیا کا مسئلہ حل کر دیا کہ اسلام فوبیا وہ دن بھی منایا جائے گا کہ اسلام فوبیا کوئی دشمن نہیں ہے کسی مذہب کا، وہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے. وہ اسلام ایک عظیم مذہب ہے، اس کی بھی اس نے روشنی پیدا کی ہے. ایسے وزیر اعظم کو تم غلط کہتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. ہر انسان کو اس فکر کرنا چاہیے. ٹی ویاں میڈیا مافیا، اور یہ جو مافیا ٹی وی ہے نا، جو مافیا میڈیا، اس سے میرے سلوٹ. ان کو چاہیے کہ شرم کرو کہ حق کا ساتھ دو، کیونکہ دنیا و آخرت جو ہے نا بنتی اس کی ہے جو حق کا ساتھ دیتا ہے. دنیا آخرت برباد اس کی ہوتی ہے جو حق کا ساتھ نہیں دیتا. خدا تعالیٰ برباد ان کو کرتا ہے جو ظالمین ہیں، جو حق کا ساتھ نہیں دیتے. مظلومین اور حق اور صداقت پر چلنے والے راہ پر اللہ تعالیٰ ان کا ساتھ دیتا ہے. جو خدا جس کا ساتھ دیتا ہے، تم کیا بگاڑ سکتے ہو اس کا؟ جس شخص کا، عمران خان کا ساتھ خدا دے رہا ہے، اس کا تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور یاد رکھنا اتحادیوں، 5 سال کے لیے آئے ہو، اس کے بعد بے شک تم چلے جاؤ، لیکن تمہارے باپ کے ووٹ نہیں ہیں، ہمارے ووٹ ہیں عوام کے. تم جو اتحادی بن کے بیٹھے ہو یا گورنمنٹ میں یا اپوزیشن میں، یہ عوام کے ووٹ ہیں. ہاں، جو عوام کی ووٹوں سے تم لیڈر بن کے بیٹھے ہو، عوام سے بھی پوچھو. ہاں جی، تمہارا حق، تمام اتحادیوں کو حق بنتا ہے. عوام سے بھی پوچھو عوام کیا کہتی ہے. ایسے ہے جی. 5 سال قسم اور حلف اٹھا کے آئے ہو کہ ہم حکومت اور وطن دیش کے ساتھ اچھا کریں گے، تو اچھا کرو نا. کس چکروں میں پڑے ہوئے ہو؟ کیا ملنے کی ضرورت ہے؟ ہاں، بات کرو، بات یہ میدان، لیکن بات ان سے کرو جو چور نہیں ہے. بات ان سے کرو جو ملک کے خیر خواہ ہیں. بات ان سے کرو جو حق تمہارے حق میں، عوام کے اور وطن دیش کے حق میں ہیں. ان سے بات مت کرو جو چور ہیں، ڈاکو ہیں، فراڈی ہیں، جو اپنے مطلب کے لیے حکومتیں کی. جیسے مریم نواز ہے، اپنی جوتیوں اور اپوزیشن اور اپنے سونے کے لیے اپنی بیٹیوں کو حرام کھلا کے، اپنے بیٹے کو حرام کھلایا، اپنے بیٹیوں کی شادیاں حرام کے پیسے سے کی، اپنے بیٹوں کی شادیاں حرام کے پیسے سے کی. کہتی ہے جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو صرف اپنا کھانا کھاتی ہوں اور ماں باپ کے ساتھ پل رہی ہوں. میری نہ کوئی کمپنی ہے، نہ میری نہ کوئی دنیا ہے، نہ دولت ہے، نہ میرے پاس کچھ ہے. اور سب کچھ نکل آیا. اس کے پاس کروڑوں اربوں کی جائیدادیں، اس کے بیٹے بیٹیاں کروڑ پتی ہیں. ایک غریب عوام، تمہارے دیش کی ایک غریب عوام بھوکی مر رہی ہے، اور تم 20 کروڑ رشوت دے کے ایم پی ایم این اے کو خریدنا چاہتے ہو. شرم کرو، کچھ شرم کرو. فضل الرحمان صاحب، میں نے ان مدرسوں میں بھی پڑھا ہے، سکولوں میں بھی پڑھا ہے. تمہارا جو نظام ہے نا، 60 لاکھ کی لسی پینے والے ڈیزل، تمہیں ایک بات کر رہا ہوں، تم اسلامی انسان نہیں ہو. تم اسلام کی شکل میں شیطان ہو. شیطان بھی ایسی جبہ پوش تھا، سفید ریش تھا، لیکن اس نے ایک عمل کیا اور زندیق اور ذلیل بن گیا. ذلیل بن جاؤ گے. یہ فتنہ چھوڑ دو. الفتنۃ اشد من الاکبر الفتنۃ اکبر من القتل. الفتنۃ اشد من القتل. قرآن جانتے ہو تو دنیا بھی قرآن جانتی ہے. تو مولویت نے جو فتنہ مچایا ہوا ہے، بند کرو یہ فتنہ، بند کرو یہ فتنہ. اسلام اور عوام اور ملک کی خیر خواہی کے لیے کام کرو. یہ ہے اسلام. میں پوری میڈیا سے بھی کہتا ہوں، جو میڈیا، سوشل میڈیا پہ آ کے بیٹھے تقریریں کر رہے ہیں، ان سے بھی یہی کہتا ہوں کہ ایک لیڈر کا ساتھ دو. اس لیڈر کو ساتھ دو مخلص اور اخلاص کے ساتھ، کہ وطن اور دیش میں کامیابی ہو. چھوڑو مہنگائی کو. اگر مہنگائی، کس چیز کی مہنگائی؟ اس نے سینکڑوں کام کر دیے ہیں ایسے، اور اس نے عوام کو اتنے ریلیف دے دیے ہیں. تم مہنگائی کے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہو. ٹھیک ہے مہنگائی ہے، لیکن یہ مہنگائی عمران خان نے جان بوجھ کے نہیں کی. یہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے. جیسے دن اور مہینے
آگے جا رہے ہیں، اسی طرح مہنگائیاں بھی آگے جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے اس ملک کی خاطر اگر جو غیرت مند انسان ہے، جو بیوی بیٹیوں اور ملک کا خیر خواہ ہے، بیوی بیٹیوں کا جیسے خیر خواہ، ماں باپ کا خیر، اسی طرح اس وطن سرزمین ماں مادر ہوتی ہے، مادر سرزمین کا خیر خواہ ہے، تو وہ ضرور عمران خان کا ساتھ دے گا اور اس حکومت کا ساتھ دے گا اور وطن عزیز کو کامیابی کی طرف گامزن کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں اور ہمارے ملک میں سب کو سمجھ عطا فرمائے، ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے، مظلومین مسکین مساکین کی مدد فرمائے، آمین۔